کے حوالے سے یہ بات پذیر ہے۔ مسجد حاضہ کے امام و خطیب میری مولاد جناب فاضل جلیل عالم نبیل علامہ قاری محمد آدم صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف رکھتے ہیں، اور امام صاحب مولانا علامہ قاری فاروق الہی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے علماء کرام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نمازی یہ کلمات نماز میں دہراتا ہے، فرض پڑھتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ دیکھیں، آپ اگر کسی گاؤں میں جاتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ راستہ کدھر جاتا ہے، میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی دائیں بائیں نہ ہونا، سیدھا جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، سیدھا جانا، دائیں بائیں نہ ہونا۔ اگر تم دائیں بائیں ہو گئے تو تمہیں منزل نہیں ملے گی، تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ اب ذرا توجہ رہے، جب اللہ کی بارگاہ کا راستہ ہی سیدھا ہے، پھر اللہ نے کیوں کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے دعا مانگنے والے میرا راستہ اگر تلاش کرنا ہے تو ان لوگوں کا راستہ جن پہ میں راضی ہو گیا، ان لوگوں کے راستے پہ چل۔ تو جب یا اللہ تیرا راستہ ہی سیدھا ہے تو ضرورت ہی کیا ہے نبی کے راستے کی؟ بولا تیرا راستہ ہی جب سیدھا ہے تو اس گئے گزرے دور میں ایک دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ پھر صحابہ کے راستے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اہل بیت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولیاء کاملین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پیر سید نذیر حسین شاہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حضور قبلہ ضیاء الامت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رب جلیل نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ان کا راستہ کوئی میرے سے جدا ہے؟ ان کا راستہ کوئی میرے سے علیحدہ ہے؟ فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 5واں پارے کی آیت کریمہ کا جز میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ النساء سے پڑھ رہا ہوں۔ رب جلیل نے فرمایا یہ نبیین کا گروہ انعام یافتہ ہے، یہ صدیقین کا گروہ انعام یافتہ ہے، یہ صالحین کا گروہ انعام یافتہ ہے، اور یہ شہداء کا گروہ انعام یافتہ ہے۔ اس طرح بھی تم کہہ سکتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا صراط مستقیم ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو موسیٰ کلیم اللہ ہمارا صراط مستقیم ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو صدیق اکبر ہمارا صراط مستقیم ہے، عمر فاروق ہمارا صراط مستقیم ہے، عثمان غنی ہمارا صراط مستقیم ہے، مولا علی کائنات ہمارا صراط مستقیم ہے۔ تو کہا دنیا والوں یہ نہ سمجھنا ان کا راستہ کوئی جدا راستہ ہے، جو ان کا راستہ ہے وہی میرا راستہ ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے وہی میرے اللہ کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے وہی میرے رب کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے وہی میرے رب کا راستہ ہے، جو شیخ عبدالقادر جیلانی کا راستہ ہے وہی میرے رب کا راستہ ہے۔ ان کا راستہ اللہ سے جدا، اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے میرے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تو غضب تو نے نازل کیا، جن پہ تو ناراض ہو گیا۔ تو وہ جو انعام والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صدیقی۔ وہ جو انعام والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ نبی۔ مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی، ایک بات آپ بتائیں کیا وجہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا بھی کئی دن نہیں جلا، روٹی بھی نہیں پکی، میرے آقا نے فاقہ پہ فاقہ، فاقے پہ فاقے، اور کئی دن کئی ماہ کمری والے کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا، تو کون ہے ان کے مالک ہے؟
ساری کائنات کے خزانوں کی چابی نبی کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں پہاڑوں کو حکم کر دوں تو وہ سونے کے بن جائیں، تو جو نبی پہاڑوں کو حکم کرے تو وہ سونے کے بن جاتے ہیں یا بن جائیں گے۔ اس کے گھر میں چولہا کیوں نہیں جاتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں روٹی کیوں نہیں پک رہی؟ فاتح پہ فاتح ہو رہی۔ علماء محدثین نے فرمایا وہ اس لیے کہ میرے نبی نے اپنی سادگی پہ زندگی گزار کر صحابہ کی عزت رکھ لی، صحابہ کی عزت کو داغدار نہ ہونے دیا، اس لیے کہ کفار و مشرکین کہیں یہ نہ کہے کہ ابو بکر نے دولت دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، علی نے دولت دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، عمر نے دولت دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، عثمان نے دولت دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ حضور نے سادگی پہ زندگی گزاری تاکہ میرے صحابہ کچھ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تو محمد عربی کی دولت تو دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ حضور نے صحابہ کی عزت رکھ لی اور ابو بکر کو بدنامی سے بچا لیا، جناب عمر کو بدنامی سے بچا لیا، عثمان و علی کو بدنامی سے بچا لیا اور بتایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا حبیب تیرے سارے صحابہ کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر دیا، سارے صحابہ کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ ترمذی شریف کی روایت موجود ہے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ رب توجہ رکھنا مسئلے پر کہ صحابہ نمازوں سے صحابی نہیں بنے، صحابہ زکوٰۃ دینے سے صحابی نہیں بنے، صحابہ حج کرنے سے صحابی نہیں بنے، صحابہ روزے رکھنے سے صحابی نہیں بنے، تو کس سے بنے؟ کس چیز نے ان کو صحابی بنایا ہے؟ مصطفیٰ کے دیدار سے صحابی بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت پاک کرنے سے صحابی بنے۔ اور میرے نبی کا فرمان جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، لا تمسوا النار مسلمان اور عاملان، جس مسلمان نے محبت کی نظر سے میرے چہرے کی زیارت کر لی، فرمایا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو۔ جس مسلمان نے میرے چہرے کی زیارت کر لی محبت کی نگاہ سے، اس پر میں اپنا جنت واجب ہو گئی، دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، اور مرانی، توجہ کرو، اور مرانی، جس مسلمان نے میری صحابی کی زیارت کر لی اس پہ بھی جنت واجب ہو۔ جس نے ابو بکر کا چہرہ دیکھا، جس نے عمر فاروق کا چہرہ دیکھا، جس نے عثمان غنی کا دیدار کیا، جس نے علی کا چہرہ دیکھا، توجہ فرماؤ، کل صحابہ نبی کو دیکھ کے جنتی ہو گئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ آج صحابہ کی زیارت کر کے جنتی ہو، کل صحابہ نبی کو دیکھ کے جنتی ہو گئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے آج صحابہ کی زیارت کی، وہ صحابہ کو دیکھ کے جنتی ہو، کل صحابہ نبی کو دیکھ کے جنتی، امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کو دیکھ کے جنتی۔ اور توجہ فرمائیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون صحابی ہے جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، یار غار بھی ہے، یار بولو، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی۔ میں کچہری میں بیٹھا ہوا تھا، ایک وکیل صاحب کہنے لگے قاضی صاحب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت گاہ سے 40 گز کے فاصلے پر جو دفن ہو گیا وہ نسبت حسین سے بخشا گیا۔ وکیل صاحب نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے قاضی صاحب مسئلہ واضح ہے کہ جو امام علی مقام کی شہادت گاہ سے 40 گز کے فاصلے پہ دفن ہو گیا وہ بخشا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نسبت کا مسئلہ ہے، بالکل بخشا گیا۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ نانا بڑا ہے کہ نواسا بڑا ہے؟ بھائی بولو، نانا بڑا ہے کہ نواسا بڑا ہے؟ سارے بولو،
نانا بھائی نانا ہی بڑا ہے. تو میں نے کہا بھائی جو نواسے کی شہادت گاہ سے 40 گز کے فاصلے پہ دفن ہو جائے وہ تو بخشا گیا, تو جو نانے کے دونوں کے ہی دفن کہو نا ابو بکر جنتی ہے, جناب عمر بھی وہیں دفن ہے, کہو عمر فاروق جنتی ہے. جو نانے کی قریب بائیں طرف دیکھے ہوئے ہیں, تو جب نانا کا مقام تم نے بیان کر دیا تو جو نواسے کی شہادت گاہ سے 40 گز کے فاصلے پہ دفن ہو رہا ہے اس کو علماء جنتی قرار دے رہے. تو میں نے کہا جو حضور کے بائیں طرف دونوں آرام کر رہے ہیں, تو کہو ابو بکر بھی جنتی ہے, کہو عمر فاروق جنتی, کہو عثمان غنی جنتی, کہو علی مولا کائنات جنتی. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جنتی خود نہیں بنے, میرے نبی نے بنایا. یہ جنتی خود نہیں بنے, میرے نبی نے بنایا. علامہ اعظم صاحب تشریف فرمائے, دوسرے علماء, بڑی پیاری بات افضل بادشاہ میں نے پڑھی. حجر اسود کے اندر ایک خصوصیت ہے, وہ کیا؟ علماء کہتے ہیں اس کو پانی میں پھینکو تو یہ ڈوبتا نہیں. سبحان. حجر اسود میں خصوصیت ہے, علماء نے کہا اس کو پانی میں پھینکو تو یہ بولو سارے. یہ مسئلہ علامہ عبد المعبود فاضل دیوبند تاریخ مکہ المکرمہ میں نقل کر, حجر اسود کو پانی میں پھینکو تو یہ بولو نا ڈوبتا نہیں. آگے کہتے ہیں اس میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس کو آگ میں پھینکو تو گرم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آپ سمجھے نہیں, آپ نے غور نہیں کیا مسئلے بات پہ, غور دھیان نہیں آپ نے دیا. حجر اسود کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ اگر تم اس کو پانی میں پھینکو تو تیرتا رہے گا. حالانکہ پتھر میں یہ خاصا نہیں ہے, وہ ڈوبتا ہے, لیکن کہا کہ یہ حجر اسود اس کو پانی میں پھینکو ڈوبے گا نہیں, تیرتا ہی رہے گا. اور کہا کہ دوسری بات یہ ہے اس کو آگ میں پھینکو تو گرم, حالانکہ دوسرے پتھر گرم, وہ تپ جائے. کہتا ہے اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ نہیں کہ یہ جنت سے آیا. کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہے وہ کاہے کو ڈوبے جس کے اوپر نبی کے لب لگ گئے, وہ کاہے کو گرم ہوگا کہ جس کے اوپر میرے نبی کے ہونٹ لگ گئے. تو کہنے لگے کہ دیکھو جس پتھر پہ نبی کا لب لگ جائے, جس پتھر پہ نبی کے ہونٹ لگ جائیں, میرے نبی اس کو چوم لے, نہ وہ ڈوب رہا ہے نہ وہ گرم ہو رہا ہے. تو اندازہ کرو نبی نے کتنی مرتبہ چوما, 1 دفعہ چوما, 2 دفعہ چوما, 4 عمریں میرے نبی نے کیے, 1 حج پوری زندگی میں کیا, تو 5 دفعہ چوما ہوگا. لیکن غور تو کرو پتھر کا یہ حال ہے کہ نہ ڈوبتا ہے نہ گرم ہوتا ہے نہ آگ اس کو جلاتی ہے. تو جس صحابی کو نبی چوم لے, ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے کہ میرے نبی نے ابو بکر کا بوسہ لیا ہے, ابو بکر نے نبی کا بوسہ لیا ہے, میرے نبی نے امام حسین کا بوسہ لیا ہے, میرے نبی نے امام حسن کا بوسہ لیا ہے. اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین بن علی آئے, آپ نے عرض کی اور مانے لگے ابو بکر یہ بتاؤ نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ تو جو کرو کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ. امام حسین نے مسئلہ پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ بتائے نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے حضور کے بعد؟ فرمایا اے حسین تیرا باپ علی سب سے افضل, تیرا باپ علی سب سے. امام حسین اپنے والد گرامی علی کے پاس گئے, عرض کی ابا جان آپ یہ بتائیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ابو بکر صدیق. کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے بیٹا کہ ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ نبی نے اپنا مسلح ابو بکر کو عطا فرمایا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی. کتنی نمازیں؟ 17. بولو کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ذرا غور کریں
یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے. حافظ ابن کثیر نے روایت نقل کی, یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے. ان کا عالم کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فقیر ہے, ہم غنی. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. جناب ابو بکر گلی سے گزر رہے تھے, جب جملہ کانوں میں پڑا وہ میرے رب کو فقیر کہہ رہے ہیں, وہ خود غنی بن رہے, برداشت نہ ہوا, کہہ رہے تھے ایمانی جوش میں آ گئی, تو چلے گئے, جا کے اسٹیج پہ چڑھ کے کہا اور میرے رب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فقیر ہے, ہم غنی ہیں معاذ اللہ. آپ نے فرمایا یہ تو نے بات کہی. ادھر سے تماچا رسید کیا اس یہودی عالم کے چہرے پر. جناب امام اس کے تو حواس باختہ ہو گئے. معاملہ مقدمہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یہودی کٹھے ہو گئے. جان رکھنا روایت پر حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں, جب معاملہ حضور کے پاس گیا فرمایا ابو بکر کو بلاؤ, میرے یار کو بلاؤ, وہ غلط بات نہیں کر سکتا. جب آ گئے فرمایا ابو بکر تم نے ان کے عالم کو مارا؟ عرض کی مارا. کیوں مارا؟ عرض کی حضور میرے رب کو فقیر کہہ رہا, آپ کے رب کو فقیر کہہ رہا تھا. وہ یہودی کہنے لگے ہم سے یہ بات وعدہ لے لے, ہمارے عالم نے یہ بات نہیں, ہمارے عالم نے یہ فکرے نہیں کہ میرے مکر گئے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گواہ لاؤ, عرش عظیم کا مالک, عرش معلیٰ کا مالک میرا رب. فرمایا جبریل جا, میرے نبی کی یار کی عزت کا مسئلہ ہے, قرآن کی آیتیں لے جا. 4 پارہ سورہ آل عمران, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا پیارے مصطفیٰ ابو بکر کی گواہی کوئی بھی نہ دے, تیرے رب نے سنا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے. ابو بکر ابو بکر کی گواہی تیرا رب دیتا ہے. تو میں نے کہا جس کی گواہی رب دے دے اس کی صداقت میں کون سا شک رہ سکتا ہے؟ فرمایا حبیب تیرے رب نے سنا ہے. وفاد اکرام علماء تشریف فرمائے تو علماء جامعہ غوثیتین کے ان سے پوچھو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. پیارے مصطفیٰ ابھی فیصلہ نہ کرنا, میں وہی بھیج رہا ہوں, اپنا پیغام بھیج رہا ہوں. تیرے رب نے سنا ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. اب خود اندازہ کرو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے یہودیوں دیکھ لو, میرا ابو بکر صدیق ہے, صدیق ہے, صدیق ہے, صدیق ہے. میرے رب نے اس کی صداقت پہ مہر لگا دی, میرے رب نے اس کی صداقت پہ. اور شاید تمہیں یہ پتہ نہیں, لوگ تمہیں نہیں بتاتے, ذاتی تمہیں نہیں بتاتے, وہ چھپاتے ہیں بات. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی آیا, کہنے لگے حضور یہ بتائیں ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر تو میرا نانا لگتا ہے. امام جعفر الصادق, امام باقر کے نور نظر, امام باقر امام زین العابدین کے نور نظر, امام زین العابدین امام حسین کے نور نظر, اور حسین کو تو کون نہیں جانتا. آپ نے فرمایا سنو ابو بکر میرا نانا بھی لگتا ہے, میرا دادا بھی لگتا ہے. امام جعفر الصادق نے فرمایا یہ کھڑے ہو کے بات کو بیان کرو. فرمایا ابو بکر میرا نانا بھی لگتا ہے, میرا دادا بھی لگتا ہے. سوال پوچھنے والے نے پوچھا, ایران کی چھپی کتاب کا حوالہ ہے, میرے پاس وہ کتاب موجود ہے, اس میں یہ بات لکھی ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ میری ماں کا نام کیا ہے؟ امام جعفر الصادق نے پوچھا میری ماں کا نام کیا ہے؟ اور اس نے کہا آپ کی والدہ کا نام ہے ام فروہ. کیا نام ہے؟ تم بھی یہ نام یاد رکھ لو, جب تمہیں اپنے بیٹوں کے نام آتے ہیں تو اہل بیت کے نام بھی یاد رکھو. امام ابن ماجہ نے روایت نقل کی کہ جو بندہ مجنون ہو جائے, پاگل دیوانہ ہو جائے, انہوں نے کہا حسین کا نام لکھ کر, علی کا نام لکھ کر, اہل بیت کا نام لکھ کر اس دیوانے کے گلے میں تمیز ڈال دے, بندہ ٹھیک ہو جائے. امام ابن ماجہ نے یہ روایت اپنی
حدیث صحیح میں نقل فرمائی، فرمایا یہ نام اتنے متبرک ہیں بلکہ ہمارے سیالکوٹ کے حکیم محمود احمد ظفر فاضل دیوبند وہ یہ کہتے ہیں یہ تو نام ہی بڑے متبرک ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بدر کے شہید 313 وہ صحابہ کتنے 313 کہتے ہیں کہ وہ نام ہی اتنے برکت والے ہیں، ابو بکر کا نام ہی لکھ کے بیمار کو طبیب بنا کے ڈال دو بیمار ٹھیک ہو جائے، بیمار ٹھیک، اور کہتے ہیں اہل بیت کے نام لکھ کر تم بچے کے گلے میں ڈال دو بیماری نہیں آ سکتی، یہ عقیدہ۔ لیکن کیا فرمایا میری ماں کا نام کیا ہے ام فروا، تو فرمایا وہ بیٹی کس کی ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، وہ قاسم کی بیٹی ہے، تو قاسم بیٹا کس کا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے، تو محمد بیٹا کس کا ہے، ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو جو یہ آپ نے دی مسئلے کا یہ حوالہ اگر آپ بھول گئے میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا کہ آپ میں نے ضائع کرتے ہیں، یہ حوالہ لکھ لو۔ فرمایا میری ماں کا نام ام فروا، ام فروا بیٹی قاسم کی، پھر سن لو ام فروا بیٹی قاسم اور قاسم بیٹا محمد کا، محمد بیٹا ابو بکر صدیق کا۔ پھر امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ بولے میری نانی کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا اسما، تو کہنے لگے اسما کس کی بیٹی ہے، عبد الرحمن کی، تو کہنے لگے عبد الرحمن بیٹا کس کا ہے، ابو بکر صدیق کا۔ تو فرمایا میری دو نسبتیں، میری ابو بکر کے ساتھ دو نسبتیں، وہ میرے نانا بھی لگتے ہیں میرے دادا بھی لگتے ہیں، ساتھ امام نے فرمایا کوئی اپنے نانے کو بھی برا کہتا ہے، سبحان، کوئی اپنے دادے کو بھی گالیاں نکالتا ہے، کوئی اپنے نانے کو بھی برا کہتا ہے، کوئی اپنے نانے کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ کہتا ہے۔ آپ نے سائل نے کہا وہ صدیق ہے، فرمایا راوی کہتا ہے امام جعفر الصادق یا امام باقی دونوں میں سے کوئی تھا، آپ نے اتنی مرتبہ صدیق کہا، اتنی مرتبہ صدیق کہا، کہتے رہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے کہ سانس ٹوٹ گیا، کہتے رہے صدیق ہیں ابو بکر صدیق ہیں ابو بکر صدیق ہیں، اور کہتے کہتے سانس امام کا ٹوٹ گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان سن لو، ما دعوت احدا الا الاسلام الا كانت عنده كبوة وتردد ونظر الا ابا بکر ما حكم عنه حين ذكرته له ولا تردد او كما قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں میں نے جس کو بھی کہا کہ اسلام قبول کر، وہ تشویش میں لاحق ہو گیا، وہ تشویش میں چلا گیا، وہ سوچ میں چلا گیا۔ فرمایا جس کو بھی کہا اسلام قبول کر لے، کوئی کہنے لگا میں مشورہ کر کے آؤں گا، کوئی کہنے لگا میں سوچ کے بتاؤں گا، میرے نبی نے فرمایا کائنات کی ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، جس نے سوچا نہیں مجھے قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، جس نے یہ نہیں کہا پیارے مصطفیٰ میں مشورہ کر کے آؤں گا، جس نے یہ نہیں کہا پیارے مصطفیٰ میں سوچ بچار کر کے آؤں گا، پھر آپ کو ایکسپٹ کروں گا، پھر آپ کو قبول کروں گا، میرے رب جلیل نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پیارے مصطفیٰ وہ پہلے آنے والے تیرے صحابہ، وہ بعد میں آنے والے تیرے صحابہ، پیارے مصطفیٰ وہ مہاجر صحابہ، وہ قائد صحابہ، وہ انصار صحابہ، وہ تیری اپنا ہجرت سے پہلے آنے والے، ہجرت کے بعد آنے والے، پیارے مصطفیٰ رب سب پہ راضی ہو، قائد صحابہ، انصار صحابہ، مہاجر صحابہ، وہ قائد صحابہ، فتح مکہ کے پہلے آنے والے، فتح مکہ کے بعد آنے والے، کہا پیارے مصطفیٰ اللہ سب پہ راضی ہو گیا۔ اب جن پہ رب راضی ہو گیا ہے ان پہ اللہ کے بندے ناراض ہے، بولو بھائی مسئلہ، جن پہ میرا رب راضی ہو گیا ان کے اوپر اللہ کے بندے ناراض ہے، تو جو اللہ کے بندے ان سے ناراض ہو گئے وہ اللہ ان پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا ابو بکر پہ رب راضی، جناب عمر پہ رب راضی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، میں یہ بات کہتا چلوں، عثمان غنی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت علی کی بیٹی پتن فاطمہ سے پیدا ہوئی
ان سے ہوئی۔ حسنین کے لیے محنت کے کیا لگے بہنوں جی، ان کی سیدھا سے نکاح ہوا۔ حضرت عمر فاروق، یہ 20 کتابوں کا حوالہ ہے جو ایران سے چھپی ہے۔ نمبر 3، عثمان غنی کون ہے؟ عثمان غنی وہ ہستی ہیں جن کی بیٹی کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ کا نکاح امام حسن سے ہوا۔ امام حسن کی شہادت 50 ہجری کو ہو گئی، آگے پھر عائشہ کا نکاح امام حسین سے ہوا۔ اب دیکھو ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا پیارے مصطفیٰ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہم نے تیری اہل بیت کو بھی پاک کر دیا ہے، تیرے صحابہ کو بھی پاک کر دیا۔ صرف اہل بیت کو پاک نہیں کیا، نامہ پارا پڑھو، سورۃ الانفال پڑھو، دوسرا رکوع پڑھو، یبشرکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان۔ فرمایا اہل بیت کو بھی پاک کر دیا ہے، تیرے بدر والوں کو بھی پاک کر دیا۔ اور میں آخری بات کروں، حکیم عبدالعی صاحب کی بات پہ بات ختم کروں۔ مخدوم حضور قبلہ حکیم خادم علی صاحب کے نور نظر حکیم عبدالحی صاحب، میں اگلے دن بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے حکیم صاحب نے شعر بنا دیا۔ لذت کی بات چلی، لذت کی، لذت آشنا کی۔ آدم صاحب لذت آشنا کا مضمون تھا۔ حکیم صاحب آج کل کم ہی کلام کرتے ہیں، جمعہ پڑھانے نہیں آتے۔ بہرحال کہنے لگے لو بھائی لکھو، شعر آیا کیا سنو نا، یہ لکھ لینا۔ کہنے لگے سکون قلب ملا، سبحان کہو نا سبحان اللہ، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی۔ حکیم صاحب کا شعر، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی۔ اگلا مصرع، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی۔ فرمایا اگلا، در حبیب ملا تو ساری کائنات۔ سبحان۔ حکیم عبدالعی صاحب کہنے لگے لکھ لو، آج زرداری کے بعد سکون نہیں تمہیں ملے گا، نواز کے بعد تمہیں سکون نہیں ملے گا، دم دولت سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، پیسے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ فرمایا جان لے اگر تو سکون تلاش کرنا چاہتا ہے، دل کو چین دینا چاہتا ہے، دل کا قرار لینا چاہتا ہے، تو فرمایا سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا۔ غور نہیں کیا آپ نے کیا کہا؟ در حبیب ملا تو سمجھو ساری کائنات۔ سبحان اللہ، سرکار کا در مل گیا تو کائنات مل گئی، تیری ساری جھولی بھر گئی، نبی نے تجھے قبول کر دیا تو مسئلے سارے حل ہو گئے۔ میں چپڑار، ادھر گاؤں پتوار چنگیاں، ادھر کہندا پیاسا پنجابی میں حکیم صاحب دی گل، کیونکہ مجھے پنجابی نہیں منوانے کل، اور چودھری صاحب انہاں دی مجھ کھل کے تے مسجد چ وڑ گل نال تعلیم بھی کر دیے، چودھری صاحب دی مجھ کھل کے بولو آدم صاحب مسجد چ وڑ گئی۔ قاری صاحب نے ڈنڈا پھڑ لیا کہ آکھن لگے اور چودھری صاحب اور مجنو اور ماجنو سنگل پاؤ، سفر خراب کر چھڑیاں، بولو برات کر چڑیا، اتنے انہیں گن کر دیتا ہے۔ اس سے کہ چودھری نادم ہوئے، چودھری صاحب نادم نہیں ہویا، آکھن لگا قاری صاحب وہ جانور بھول بھلیکھے آئی کی مسجد تے کدی مینوں نہیں دیکھا جی مسجد جائے۔ اے باؤ نہیں کچھ کیتا گل ہوئے کہ مجھا مسجد جاندیاں پئیاں نے پر اساں قسم پائی ایسا نہیں دا۔ نماز فکریہ میں تنو گل دسی ہے کہ چودھری بجائے اس کے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ جناب آئندہ واسطے، لیکن اس کو بل کے آیا ہے، آکھا لگا قاری صاحب جانور ہے، بے زبان ہے، آئی گیا ہے تو کدی منو بھی دیکھا کہ مسجد جائیں۔ اس مانے گل یاد رکھو، تاجدار صداقت کی سنت کی ہے کہ تاڑ لاتھ جے لاتھ پر نبی دا دامن نہیں چھے۔ جن جان دیئے تے جائے، باتیں بہت ہیں، حدیثیں بہت بیان کرنے والی، مال بھی قربان انہوں نے کر دیا، جان بھی قربان، اور سیدہ کائنات کے پاس آئے، لیکن فاطمہ تو زہرا۔ احتجاج طبرسی میں یہ بات ہے، آپ نے اور اپنے گلے میں رومال ڈالا، کہنے لگے فاطمہ میں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے
تیرے گھرانے پہ قربان ہے، میں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے تیرے گھرانے پہ قربان ہے۔ فاطمہ ہم تو اسی گھرانے کا صدقہ کھاتے، تیرے گھرانے کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کو شکر و نصیب فرمائے۔